بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کو پالنے پوسنے کی خدمت میں قدرتی طور پر یہ بات بھی شامل ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو معروف دستور کے مطابق اپنا دودھ پلائیں۔ یہ ماں پر اس کے پیارے بچے کا حق بھی ہے اور ماں کی مادریت کا تقاضا بھی۔ ماں کا بچے کو اپنا دودھ پلانا معاشرے کا ایک معروف دستور اور عام معمول ہے، اور ہر ماں اپنی طبعی اور فطری ذمہ داری سمجھتی ہے کہ اپنے بچے کو اپنا دودھ پلائے۔ بچے کے وجود کو برداشت کرنا، اس کو جنم دینا اور اس کو پروان چڑھانے کے لیے اپنا دودھ پلانا ہر ماں کا طبعی وظیفہ ہے، اور وہ اپنے طبعی تقاضوں کے تحت اس وظیفے کو اپنا دل پسند مشغلہ، اپنی ہابی اور فطری فریضہ سمجھتی ہے، اور اپنے ننھے اور ناتواں کمزور معصوم بچے کا یہ حق سمجھتی ہے کہ اسے اپنے سینے سے لگائے اور اپنا خون جگر پلا کر پالے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلایا کریں، یہ مدت اس کے لیے جو شیرخوارگی کی تکمیل کرنا چاہے۔ ماں کا دودھ بچے کا فطری حق ہے، اور بچہ صرف باپ ہی کی اولاد نہیں ہے بلکہ ماں کا بھی جگر گوشہ ہے۔ لہٰذا ماں کو چاہیے کہ بچے کے باپ کا غصہ بچے پر نہ اتارے اور بچے کی حق تلفی نہ کرے۔ کبھی آپس میں میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ ٹھان لیتی ہے، فیصلہ کر دیتی ہے کہ میں تمہارے بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی۔ ایسا نہ کرے۔ بچوں کو دودھ پلانا انسانی سماج کا معروف دستور اور عام معمول ہے، جس کا زوردار داعیہ ہر ماں کی طبیعت اور فطرت میں موجود ہے۔ نہ صرف انسان، ایسے نہیں کہ صرف انسانی ہم پلاتے، بلکہ جانور کی طبیعت میں بھی موجود ہے۔ مائیں جن طبعی جذبات اور دلی لگن کے ساتھ اپنے معصوم بچوں کو جوش محبت میں دودھ پلاتی ہیں، وہی مطلوب اور محبوب ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اس کی تائید، اس کی تعریف اور ترغیب اور اہمیت کی وضاحت پر ہی اکتفا کیا۔ مومن ماں کے لیے اس ذمہ داری کو امتیازی شان کے ساتھ ادا کرنے کے لیے یہی موٹیویشن کافی ہے کہ اللہ پاک کی کتاب اس کے عمل کی تائید کرتی ہے، اس کو پسند کرتی ہے اور اس کو نہایت اہم سمجھتی ہے، اور مزید یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل پر عظیم انعام اور صلے کی بشارت دیتے ہیں۔ اس لیے باپ پر لازم ہے کہ ماں کو اگر کوئی عذر نہیں، کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہے، تو اسے تاکید کرے کہ بچے کو اپنا دودھ پلائے۔ اس سے بچوں کی صحت بھی ٹھیک رہے گی اور 2 سال کی عمر تک ماں باپ اجر کے حقدار بھی ہوں گے۔ 2 سال تک کنٹینیو ماں باپ کو ثواب ملتا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جب سب سے چھوٹے فرزند، آقا کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی، تو ہمارے آقا کے غلام ابو رافع نے آپ کو خوشخبری سنائی۔ آقا نے اس خوشی میں اسی وقت ایک غلام آزاد کر دیا۔ جب 7واں دن ہوا تو عقیقہ کیا اور بچے کے بال اتروائے۔ آقا نے ان کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی جو ہے فی سبیل اللہ خیرات کی۔ دودھ پلانے کے لیے انصار کی بہت سی خواتین نے پیشکش کی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے خولہ بنت زید انصاریہ رضی اللہ عنہا کو اس خدمت کے لیے منتخب فرمایا اور ابراہیم کو ان کے حوالے کر دیا، اور اس خدمت کے معاوضے میں ان کو کھجوریں دیں۔ لیکن دودھ پلانے میں باپ ایک بات پر نظر رکھیں کہ اگر ماں کے دودھ میں کسی قسم کی خرابی ہو، کسی قسم مضر اثرات ہو، جو کہ بعض اوقات دواؤں کے استعمال سے پیدا ہو جاتے ہیں، یا ماں ولادت کے بعد اتنی کمزور ہو گئی ہو، ڈیلیوری کے بعد اتنی کمزور ہو گئی ہو کہ دودھ پلانے کی وہ متحمل نہیں ہے، اس میں تحمل نہیں ہے، تو ایسے حالات میں بیجا طور پر بیوی کو مجبور نہ کریں کہ وہ ضرور بچے کو دودھ پلائے۔ تو بھئی اس کی مجبوری ہے بیوی کی، تو اس میں انڈرسٹینڈنگ سے کام لے، فضول میں جھگڑا نہ کریں۔ اکثر اوقات بیوی کی کمزوری کو بہانہ سمجھ کر اس سے بچے کو دودھ پلانے کی ضد کرتے ہیں، اور جو جھگڑے کا باعث بنتا ہے۔ ہمیشہ اس بات کو سوچیے کہ اس ماں کو اپنے اس بچے کے ساتھ مجھ سے کئی گنا زیادہ محبت ہے۔ باپ یہ سوچے کہ بھی
یہ میرے بچے کی جو ماں ہے تو اس بچے سے میرے سے کہیں زیادہ گنا اس ماں کو محبت ہے، میری بیوی کو اس بچے سے زیادہ محبت ہے۔ اس کا بچے کو دودھ نہ پلانا یہ بچے ہی کے لیے مفید ہے، اس کا بچے کو دودھ نہ پلانا یہ بچے ہی کے لیے مفید ہے کہ کمزور ماں کا اول تو دودھ نہ ہوگا، دودھ آتا ہی نہیں کمزوری کی وجہ سے، اگر ہوگا بھی تو کمزور، جس سے بچہ کمزور رہے گا اور اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہوگا جو میرے لیے پریشانی کا سبب بنے گا۔ اس لیے آپ خود اس کا خیال رکھیں کہ ایسی حالت میں ماں بچے کو دودھ نہ پلائے بلکہ اپنی لیڈی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق عمل کرے۔ ماں باپ دونوں خصوصاً باپ اس بات کا بہت خیال رکھے کہ 2 سال تک حمل نہ ٹھہرے۔ کتنے سال تک؟ 2 سال تک حمل نہ ٹھہرے۔ ڈاکٹرز نے لکھا ہے کہ اگر حمل نہ ہو تو ماں کا دودھ وافر اور صحت بخش ہوتا ہے، جس سے بچے کی تندرستی، اس کی ہیلتھ قائم رہتی ہے اور اس سے بچے کی صحیح نشوونما ہوتی ہے۔ حمل ٹھہرنے کی صورت میں دودھ خراب ہو جاتا ہے اور بچہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ کم از کم 2 سال تک حمل نہ ٹھہرے، کہ اتنی مدت تک دودھ پینا بچے کا حق ہے۔ قرآن کریم اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، تو اس لیے کوشش کرے کہ کم از کم 2 سال تک جو ہے دوسرا حمل نہ ٹھہرے، کہ اتنی مدت تک دودھ پینا یہ بچے کا حق ہے۔ اللہ پاک کہنے سننے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کا صحیح سمجھ اور دین کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اسے اپنے فرینڈس میں شیئر کیجیے تاکہ اویئرنیس بڑھے۔ اللہ پاک میرے ویورز کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر میری ویڈیو سنتے ہیں۔ اللہ پاک میری ویورز کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔